بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ماں اکثر کہتی تھی، بیٹا حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، دیکھنا تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے، تمہاری زندگی کی ساری پریشانیاں دیکھنا پلک جھپکتے ختم ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب تو ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی، مگر ان کی یہ باتیں میرے لیے اندھیرے میں کسی روشنی کا کام کرتی تھیں۔ میں ماں کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے اچھے مستقبل کی آس میں جی رہا تھا۔ سارا دن میں رکشہ لے کر یہاں سے وہاں پھرتا رہتا، اسی آس میں کہ اچھی سواریاں مل جائیں تو میرا بھی گزارا اچھے سے ہو سکے۔ گھر میں 2 جوان بہنیں بیٹھی تھیں جن کی مجھے شادیاں کرنی تھی۔ ان دونوں کی عمر نکلتی جا رہی تھی، ان کے سر میں چاندی اتر رہی تھی اور انہیں دیکھ دیکھ کر مجھے اپنا آپ کسی مجرم جیسا لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر میں پڑھائی میں اچھا ہوتا، کسی قابل ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ بچپن میں پڑھائی سے دور بھاگتا تھا۔ امی ابو نے بہت کوشش کی کہ میں پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جاؤں، مگر میں نے ان کی اس خواہش کو نہ پورا کرنا تھا نہ پورا کیا۔ سارا دن آوارہ لوگوں کے ساتھ گھومتا رہتا۔ امی مجھے اکثر کہتی، بیٹا اگر آج تو وقت کی قدر نہیں کرے گا تو یہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر تمہارے ہاتھ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ مگر میں ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ وقت یوں ہی ریت کی طرح میرے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ میں نے میٹرک تک بمشکل تعلیم حاصل کی تھی۔ ابو نے میرا کالج میں داخلہ کروایا۔ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر میری پڑھائی کے اخراجات اٹھاتے، مگر مجھے پڑھائی میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ سارا دن دوستوں میں گھومنے میں وقت برباد کر دیتا اور پھر جب رزلٹ آیا تو میں فیل تھا۔ یہ دیکھ کر ابو کو بہت رنج ہوا۔ انہوں نے مجھے بہت کہا کہ پڑھائی پر توجہ دوں۔ ایک دن ابو چپکے سے اپنی آنکھیں موند کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں ہمیں اکیلا چھوڑ گئے۔ اب جب مجھ پر گھر کی ذمہ داری آن پڑی تو مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ کی باتیں نہ مان کر میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے۔ اب میں گھر والوں کی ضرورتیں کیسے پوری کروں گا؟ دن رات اسی شش و پنج میں گزر رہے تھے۔ امی تو عدت میں تھی، گھر کا سودا سلف لانا، ضرورت کے سارے کام مجھے ہی انجام دینے پڑتے تھے، جن کاموں کو آج سے پہلے کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک عزیز نے رحم کھا کر مجھے رکشہ لے کر دے دیا اور یوں زندگی کی گاڑی چلنے لگی تھی، مگر اس سے صرف ضروریات زندگی ہی پوری ہو سکتی تھی۔ جب سے ابو اس دنیا سے گئے تھے، ماں تو بہت ہی زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ہر وقت وہ ابو کو یاد کر کے روتی رہتی اور یہی روگ ان کی جان لینے کا سبب بن گیا۔ امی ابو دونوں ہی ہم بہن بھائیوں کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ دونوں بہنیں مجھ سے بڑی تھیں اور دونوں ہی اپنے بڑے ہونے کا فرض ادا کرتی رہتی تھیں، مجھے جینے کا ڈھنگ سکھاتی اور میں سر جھکائے ان کی ساری باتوں کو سنتا رہتا۔ اب مجھے اس بات کا اچھے سے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش میں نے وقت پر سب کی باتوں کو غور سے سنا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اگر آج میں پڑھا لکھا ہوتا تو کسی قابل بن جاتا۔ پچھتاوے دل میں سمیٹے ہوئے میں سارا دن ساری رات رکشہ چلاتا رہتا تھا۔ یہ اس رات کی بات ہے، میں ایک ویران راستے سے گزر رہا تھا۔ آج موسم بھی بہت اچھا تھا، بارش ہو رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آج کے دن مجھے کوئی سواری ملے گی، مگر میں پھر بھی اسٹاپ پر کھڑا رہا، مسافروں کا انتظار کرتا رہا۔ پھر ایک نوجوان جوڑا میرے پاس آیا۔ ان کی غالباً گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے لفٹ لی اور کرایہ بھی مجھے معقول دے رہے تھے۔ میں خوشی خوشی ان کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گیا تھا۔ بارش خوب برس رہی تھی۔ اتنی بارش میں رکشہ چلانا آسان کام نہیں تھا، مگر مجھے گھر کا کرایہ بھی دینا تھا اور بجلی کا بل بھی، اور اس میں چند ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ اگر میں اسی طرح موسم کو دیکھ کر کام چھوڑ دیتا تو مجھے دوسروں سے ادھار مانگنا پڑتا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے گزر چکے تھے مجھے سفر کرتے ہوئے۔ جب میں ان لوگوں کو منزل پر پہنچا کے واپس پلٹا تو انہوں نے طے شدہ رقم سے زیادہ رقم میرے حوالے کی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا کہ آج کل کے زمانے میں بھی مہربان اور فرشتہ صفت لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے رات رکنے کا بھی کہا کہ اتنی رات کو میرا واپس جانا صحیح نہیں ہے۔ درمیان میں ایک ویران سنسان راستہ بھی آتا ہے جہاں پر چور اچکے بکثرت پائے جاتے ہیں، مگر میں وہاں رک کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری دونوں بہنیں اکیلی تھیں، اگر میں گھر نہ جاتا تو وہ پریشان ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں اللہ کا نام لے کر رکشہ سٹارٹ کر دیا تھا۔
اور پھر میں جب ویران راستے سے گزر رہا تھا تو تب میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک گاڑی کھڑی تھی جس بات نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ایک لڑکی کا فریادیں کرتا ہوا انداز تھا۔ وہ لڑکی بہت بری طرح سے رو رہی تھی، اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے پیر بریک پر جا لگے۔ میں نے رکشہ ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے خاموشی سے روک دیا تھا۔ دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ بارش اب بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، جس کی تڑتڑاہٹ نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ میں نے رکشے کی ہیڈ لائٹس بند کر دی تاکہ دور سے میری موجودگی کا کسی کو علم نہ ہو۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک چمچماتی کالی گاڑی کھڑی تھی اور اس کی روشنی میں مجھے دو ہیبت ناک سائے نظر آ رہے تھے۔ وہ لوگ ایک نوجوان لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے سڑک سے دور لے گئے اور وہاں موجود ایک پرانے برگد کے درخت اسے مضبوط رسیوں سے جکڑ دیا۔ لڑکی کی سسکیاں دور سے سنائی دے رہی تھیں، مگر وہ لوگ بے رحم تھے۔ جب وہ اسے باندھ چکے تو ان میں سے ایک غصیلی سی آواز میں بولا، سامان گاڑی میں رہ گیا ہے، جلدی لے کر آؤ، اس سے پہلے کہ کوئی یہاں سے گزر جائے۔ وہ دونوں واپس گاڑی کی طرف مڑے، شاید وہ کوئی اوزار یا کوئی اور ضروری چیز لینے گئے تھے۔ یہی میرا موقع تھا۔ میرے دل میں میرے گھر میں دو جوان بہنوں کا چہرہ گم گیا۔ میں نے سوچا، اگر آج اس لڑکی پر ظلم ہو گیا اور میں نے اس کی مدد نہ کی تو کل کو میری بہنوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، دل میں یہ سوچ کر کہ خدا ہمیشہ نیک کام کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں دبے پاؤں کیچڑ اور گیلی گھاس پر چلتا ہوا اس لڑکی تک پہنچا۔ میرے قدموں کی آواز بارش کی بوندوں میں چھپ گئی تھی۔ لڑکی مجھے دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی اس نے میرے ہاتھ میں رسی ایک چھوٹا سا چاقو دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید کی ایک مدھم سی رمق جاگی۔ شاید پہلے وہ مجھے ان ڈاکوؤں کا ہی ساتھی سمجھ رہی تھی۔ میں نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور تشکر دونوں تھے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، خوف اور سردی کی وجہ سے، یا شاید زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی جرأت کرنے کی وجہ سے۔ لیکن میں نے تیزی سے کام لیا۔ میں نے پہلے اس کے ہاتھوں اور پھر پیروں کی رسیاں کاٹیں۔ وہ جیسے ہی آزاد ہوئی، وہ میرے بازو سے لپٹ گئی۔ اس کی کمزور گرفت میں بھی خوف کی شدت محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں نے سرگوشی سے کہا، بھاگو۔ ہم دونوں چوروں کی طرح دبے پاؤں رکشے کی طرف بھاگے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ دونوں آدمی ابھی بھی گاڑی سے سامان نکالنے میں مصروف تھے۔ شکر ہے میرا رکشہ کافی فاصلے پر ایک جھاڑی کی اوٹ میں کھڑا تھا، اس لیے انہیں شبہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے لڑکی کو جلدی سے رکشے کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیور سیٹ پر آ گیا۔ انجن کی آواز رات کے سناٹے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ وہ دیکھو، کوئی اسے لے جا رہا ہے، پیچھے سے ایک آدمی کی غصیلی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے رکشے کا ایکسیلیٹر پوری قوت سے دبا دیا۔ رکشہ کچی سڑک پر اچھلتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ پیچھے سے ایک بڑی گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور ٹائروں کے رگڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ اندھیری رات، بارش کا موسم اور کچا راستہ، میرے لیے رکشہ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی جو میری بہنوں کی حفاظت کے احساس سے جڑی ہوئی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ لوگ لڑکی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کوئی نقصان نہ پہنچائیں، لیکن اس ڈر سے بڑا اطمینان اس بات کا تھا کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کی عزت اور جان کی حفاظت کی ہے۔ میں نے رکشے کو ایسی تنگ گلیوں اور راستوں پر ڈالا جہاں بڑی گاڑیوں کا مڑنا اور پیچھا کرنا مشکل تھا۔ میں نے رکشے کو کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی ایک چھوٹی سی کچی آبادی کی طرف موڑا۔ اس بھاگ دوڑ میں لڑکی مسلسل خاموش اور سہم کر بیٹھی رہی۔ وہ تقریباً پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ لگ بھگ آدھا گھنٹہ وہ لوگ شکاری کتوں کی طرح میرے پیچھے رہے، لیکن آخرکار جب میں نے ایک بڑے پل کے نیچے سے گزر کر دوسری سڑک پر نکالا تو ان کی گاڑی کی لائٹس میرے پیچھے سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے ایک روشن اور محفوظ سڑک پر رکشہ روکا۔ میرا پورا جسم پسینے اور بارش کے پانی سے شرابور تھا۔ لڑکی ابھی تک صدمے میں تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، بی بی، اب آپ محفوظ ہیں، گھبرائیں نہیں۔ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایک غیر معمولی چمک تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور ہکلاتے ہوئے کہا،
آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچائی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے ایک پوش علاقے کا نام لیا، ڈیفنس فیز 4، مگر آپ مجھے یہیں روڈ پر اتار دیں۔ میں نے اصرار کیا، نہیں، میں آپ کو آپ کے گھر کے دروازے تک چھوڑوں گا۔ اس وقت اکیلے جانا آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ نہیں پلیز، اس نے تقریباً منت کرتے ہوئے کہا، میں اب یہاں سے خود چلی جاؤں گی۔ آپ نے جو کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں اسے اکیلے گھر جانے سے روکتا رہا۔ وہ تیزی سے رکشے سے اتری، ایک گلی کی طرف مڑی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں سڑک پر اکیلا کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں میں ندامت نہیں بلکہ ایک ایسی جیت کی چمک تھی جو شاید میں نے میٹرک کے امتحان میں پاس ہونے پر بھی محسوس نہ کی ہوتی۔ میرے دل کو ایک غیر معمولی سکون ملا تھا۔ میں نے ماں کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے گھر کی طرف پلٹ گیا۔ وقت کا پہیہ اور اچانک ملاقات۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کوئی 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ سردیوں کا موسم اب بھی اپنی شدت پر تھا۔ وقت نے مجھے دوبارہ میری اسی روزمرہ کی روٹین میں مصروف کر دیا تھا۔ رکشہ چلانا، شام کو بہنوں کے لیے راشن خرید کر لانا، بجلی اور پانی کے بلوں کی فکر کرنا۔ عائشہ اور وہ رات کا واقعہ دھندلا کر میری یادوں کے کسی کونے میں چلا گیا تھا۔ میں نے اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی نہیں۔ ایک دن مجھے گودام سے کچھ فرنیچر کا سامان لے کر اسی پوش علاقے میں ایک بڑے بنگلے پر پہنچانا تھا۔ یہ شہر کے سب سے مہنگے علاقوں میں سے ایک تھا، جہاں داخل ہوتے ہی غربت اور بدحالی کے سارے احساسات مانند پڑ جاتے ہیں۔ میں سامان بنگلے کے گیٹ پر لا کر مزدوری لے چکا تھا اور جیسے ہی رکشے کو واپس موڑنے لگا، رکشہ سٹارٹ کرنے لگا تو وہ اچانک کھڑکھڑا کر بند ہو گیا۔ میں نے پوری طاقت سے ہینڈل گھمایا کہ ماری، مگر رکشہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں رکشے کو دھکا دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ بنگلے کا بڑا سیاہ گیٹ کھلا اور ایک نئی چمچماتی مرسڈیز گاڑی باہر نکلنے لگی۔ میرا رکشہ عین گاڑی کے راستے میں کھڑا تھا۔ گاڑی کا ہارن بری طرح سے گونجا، جیسے وہ مجھے فوری طور پر وہاں سے ہٹ جانے کا حکم دے رہا ہو۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے پھر زور لگا کر رکشے کو کنارے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ بوجھل تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک سفید پوش تقریباً 60 سالہ شخص غصے میں باہر نکلا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم کون ہو اور یہ ٹوٹا پھوٹا کباڑ میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا مجھے گاڑی نکالنی ہے؟ کیا یہ تمہارے باپ کی سڑک ہے؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، سر میں معافی چاہتا ہوں، میرا رکشہ خراب ہو گیا ہے، میں ابھی ہٹا دیتا ہوں، صرف 2 منٹ دیجیے۔ 2 منٹ؟ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا پارا ہائی تھا۔ اس نے میرا گریبان پکڑا۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے لگا کہ آج یہ امیر زادہ میرا برعکس نکال دے گا۔ جیسے ہی اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، ایک نرم لیکن پر اعتماد سی آواز آئی، رکیے پاپا، رک جائیں۔ بنگلے کے اندر سے ایک نوجوان لڑکی تیزی سے باہر نکلی تھی۔ اس کے بال ابھی تک بکھرے ہوئے تھے، جیسے وہ جلدی سے کمرے سے باہر بھاگی ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہی لڑکی سامنے کھڑی تھی جس سے میں نے اس خوفناک رات کو بچایا تھا۔ عائشہ، اس نے اپنے باپ کا ہاتھ مضبوطی سے روکا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا، پاپا ان پر ہاتھ مت اٹھائیے۔ یہ وہی لڑکا ہے، وہی رکشے والا جس نے اس خوفناک رات اپنی جان پر کھیل کر میری مدد کی تھی۔ اگر یہ وہاں نہ ہوتا اور اگر یہ اتنی ہمت نہ دکھاتا تو آج میں آپ کے سامنے نہ ہوتی۔ یہ سنتے ہی اس شخص کے چہرے کا غصہ اچانک حیرت اور پھر ندامت میں بدل گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں لٹک گیا۔ اس نے میرا گریبان چھوڑ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے فوراً سینے سے لگا لیا اور بھری ہوئی آواز میں بولا، بیٹا، او میرے بیٹے، مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرے محسن ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس رات کے بعد ہر روز اس نامعلوم رکشہ ڈرائیور کو تلاش کر رہا تھا جس نے اس کی اکلوتی بیٹی کو ظالموں کے جنگل سے چھڑایا تھا۔ تم نے میری بیٹی کو دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا، تمہارے احسان کا بدلہ میری ساری دولت بھی نہیں اتار سکتی۔ تم نے میری دولت نہیں، میری عزت بچائی ہے۔ پھر عائشہ نے آگے بڑھ کر کہا، پاپا ان کا رکشہ خراب ہو گیا ہے، میرے لیے یہ سب کچھ ایک خواب جیسا تھا۔ ایک طرف وہ شخص جو 2 منٹ پہلے مجھے مارنے پر تلا ہوا تھا اور وہی شخص اب مجھے محبت سے گلے لگا رہا تھا۔ رکشہ بنگلہ مالک نے میری طرف دیکھا۔ فکر نہ کرو بیٹا، تمہارا رکشہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے فوراً اپنے سیکیورٹی گارڈ کو بلایا اور اس سے حکم دیا کہ وہ قریبی ورکشاپ سے مستری کو بلا کر لائے اور رکشے کی مرمت کروائے۔ اب تم اندر آؤ۔ اس نے شفقت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آج تم میرے مہمان ہو، مجھے پوری تفصیل سے بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا۔
میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، جی میں تو صرف بس اپنی سواری کا انتظار کر رہا تھا۔ عائشہ کے باپ نے پیار سے مجھے ڈانٹا، تم نے ہمت کا کام کیا ہے، گھبراؤ نہیں، تم نے میری بیٹی اور میرے خاندان پر جو کرم کیا ہے میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ خدا نے تمہیں ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ میں جھجکتے ہوئے اس عالیشان بنگلے میں داخل ہوا جہاں کی چمک دمک میری پوری زندگی کی کمائی سے زیادہ تھی۔ ایک رکشہ ڈرائیور جو چند منٹ پہلے ذلت کے ڈر سے کانپ رہا تھا، اب اس بنگلے کے مالک کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ وہی حالات تھے جن کے بدلنے کا میری ماں ہمیشہ ذکر کیا کرتی تھی۔ آج مجھے شدت سے اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں کہ وہ سچ کہتی تھی، وقت کا پہیہ واقعی پلک جھپکتے بدل جاتا ہے۔ عائشہ کے باپ نے میرا حال پوچھا، میرے کام کے بارے میں، میری زندگی کے بارے میں۔ میرے لیے وہ لمحہ بڑا کٹھن تھا کیونکہ اب وہ صرف میری کہانی نہیں بلکہ میری بے بسی کی کہانی پوچھ رہا تھا۔ میں نے انہیں اپنی دونوں جوان بہنوں کا بتایا جن کی شادیاں پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی تھی، اور اپنے میٹرک میں فیل ہونے اور باپ کی وفات کے بعد کی ساری ذمہ داری کندھوں پر اٹھانے کا حال سنایا۔ میری آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ بنگلہ مالک نے میری ساری کہانی نہایت غور سے سنی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ جب میں نے خاموشی اختیار کی تو وہ مسکرائے، بیٹا تم نے میری بیٹی کی عزت اور زندگی بچائی ہے۔ آج سے تمہاری دونوں بہنوں کی شادیاں اور تمہاری ساری پریشانیاں میری ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر میرا کندھا تھپتھپایا اور کہا، تم نے جو قرض مجھ پر ڈالا ہے اسے میں صرف تمہارے حالات بدل کر ہی اتار سکتا ہوں۔ تمہاری تعلیم کا سلسلہ بھی اب میں ہی مکمل کرواؤں گا اور میں تمہیں کسی قابل بناؤں گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت ہے۔ آج میری ماں کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ انہوں نے نہ صرف میرے رکشے کی مرمت کروائی بلکہ مجھے ایک معقول ملازمت پر رکھ لیا اور میری تعلیم کا ادھورا سلسلہ دوبارہ سے شروع کروایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت کی سختی نرمی میں بدلنے لگی۔ جاوید صاحب کی سرپرستی میں نے محنت سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ میری دونوں بہنوں کی شادیاں جو میرے لیے ایک پہاڑ جیسا مسئلہ تھی، جاوید صاحب اور عائشہ بی بی کی گہری دلچسپی کی بدولت بہت اچھے گھرانوں میں طے پا گئیں۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ان کا فرض ادا کیا اور ان کی رخصتی ایسے وقار کے ساتھ ہوئی کہ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آج جب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں تو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجھے وہ کالی اندھیری رات یاد آتی ہے جس نے میری زندگی میں اجالا کر دیا تھا۔ ماں ٹھیک کہتی تھی کہ اللہ نیکی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، بس ماں کا ہاتھ میرے سر پر نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں گی میری کامیابی دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ وہ پچھتاوے جو میرے دل میں سمیٹے ہوئے تھے آج وہ شکر گزاری میں بدل چکے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ میری زندگی کی ساری پریشانیاں پلک جھپکتے ہی ختم ہو گئی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، نئے آنے والے سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔